ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس ويجب واجب ہے یا لازم ہے، واجب ہے یعنی لازم ہے، طلب ہو مطالبہ کرنا، مانگنا، ممن اس شخص سے ہوا معہو جو اس کے ساتھ ہو، ان اگر کانا ہو، فی محل ایسی جگہ میں، لا تشحو اے لا تبخلو بخل نہ کرتے ہوں، جہاں پر لوگ لا تشحو بھی نہ بخل کرتے ہوں اس کے بارے میں، النفوس لوگ، ترجمہ ہوگا کہ ضروری ہے پانی کو مانگنا اس شخص سے جو اس کے ساتھ میں ہو، یا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور ضروری ہے پانی مانگنا اپنے ساتھی سے، ضروری ہے پانی مانگنا اپنے ساتھی سے، اگر ایسی جگہ میں ہو کہ جس میں لوگ بخل نہ کرتے ہوں، اگر ایسی جگہ میں ہو کہ جس میں لوگ بخل نہ کرتے ہوں، یعنی اگر کوئی ساتھ میں ہے، کسی قافلے میں ہے، اپنے پاس پانی نہیں ہے لیکن ساتھی کے پاس پانی ہے، تو اگر لوگ بخل نہیں کرتے ہیں تو ان سے پانی کا مانگنا ضروری ہے، وہاں پر شرم و حیا محسوس نہ کرے بلکہ پانی مانگ لے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتِهِ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ لَزِمَ شِرَاؤُهُ إِن كَانَ مَعَهُ فَاضِلًا عَن نَفْقَتِهِ، اور اگر وہ اس کو نہ دے، وَإِن لَّمْ يُؤْتِهِ، اور اگر وہ اس کو پانی نہ دے مگر مثلی قیمت کے بدلے میں، إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ مگر اس کے مثل قیمت کے بدلے میں، پانی نہ دے مگر اس کے مثل قیمت کے بدلے میں، تو اس کو خریدنا ضروری ہے، تو پانی کو خریدنا ضروری ہے اگر اس کے ساتھ اس کے خرچے سے زائد قیمت ہو، ان کا نما ہو فاضلاً عن نفقتہ، اگر اس کے پاس اس کے خرچ سے زائد مال ہو، ان کا نما ہو اگر ہو اس کے ساتھ فاضلاً عن نفقتہ اس کے خرچے سے زائد یعنی زائد مال ہو، تو اگر قیمت زیادہ ہے یعنی خرچے سے بچ سکتی ہے تو پھر پیسوں کے ذریعے سے پانی خریدنا ضروری ہے۔ وَيُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ الْوَاحِدِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور نماز پڑھے گا ایک ہی تیمم سے جتنی چاہے، ما شاء جتنی چاہے، فرائض اور نوافل، ایک تیمم سے جتنی چاہے فرائض اور نوافل پڑھ سکتا ہے، جس طرح سے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اسی طرح ایک تیمم سے بھی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تیمم بھی کامل طہارت ہے۔ وصح تقدیمہ علی الوقت، اور صحیح ہے اس کو مقدم کرنا وقت پر، یعنی تیمم کو وقت پر مقدم کرنا جائز ہے، وقت کے داخل ہونے کے بعد ہی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی پہلے ہی تیمم کر لے تو اسی تیمم کے ذریعے سے وقت آنے پر نماز پڑھ سکتا ہے، اور صحیح ہے تیمم کو مقدم کرنا وقت پر۔ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ أَوْ نِصْفُهُ جَرِيحًا تَيَمَّمَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ صَحِيحًا غَسَلَهُ وَمَسَحَ الْجَرِيحَ، یہ مسئلہ یاد رکھیں، بہت زیادہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر اکثر بدن یا نصف بدن، اگر بدن کا اکثر حصہ یا آدھا حصہ زخمی ہو تو تیمم کرے گا، اگر جسم پر کہیں زخم لگا اور اتنا زخم لگا ہوا ہے کہ بدن کا اکثر حصہ زخمی ہے یا آدھا حصہ بدن کا زخمی ہے، یعنی خاص طور پر ان اعضاء کا جن کو دھویا جاتا ہے، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے اور پاؤں ہے، تو اگر ان اعضاء کا اکثر حصہ زخمی ہے یا آدھا حصہ زخمی ہے تو ایسی صورت میں تیمم ہی کرے گا اور وضو نہیں کرے گا، اور اگر اکثر حصہ صحیح ہو، اگر اکثر حصہ صحیح ہو تو ان کو دھوئے گا اور زخم پر مسح کرے گا، تو اس کو دھوئے گا اور زخم پر مسح کرے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں یا چہرے پر کہیں پر زخم لگ گیا اور اتنا لگا ہے کہ اکثر حصہ صحیح ہے، کچھ تھوڑے سی جگہ میں زخم لگا ہے، تو ایسی صورت میں اگر زخم پر پٹی بنی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر مسح کر لیں، اور ہم وہ کر رکھا میں نے کنیکٹ، تو اگر اکثر حصہ صحیح ہے،
سلامت ہے تو پھر ایسی صورت میں جو اعضاء ہیں اس کو دھونا چاہیے اور زخم پر مسح کر لینا چاہیے، چاہے زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو یا نہ ہو، تو زخم پر ہلکا سا گیلا ہاتھ پھیر لینا چاہیے، پٹی بندھی ہوئی ہو یا نہ بندھی ہوئی ہو، اور اگر اکثر حصہ زخمی ہے تو پھر تیمم ہی کر لینا کافی ہے۔ یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ اگر کسی کے مثال کے طور پر یہاں پر یا کہیں پر زخم لگ گیا اور پھر وہاں پر اس نے ٹیپ کے ذریعے سے لگا لیا تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ تو اکثر جو چہرہ ہے اس کو دھو لے گا اور باقی حصے پر مسح کر لے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چہرے کو دھونا مشکل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر یہاں زخم لگ گیا تو اگر وہ پانی یہاں ڈالے گا تو اس کے اوپر بھی پانی آ جائے گا اور پانی سے بھگونا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہلکا سا پانی لے کر کے ہلکا ہاتھ کو بھگو کر کے اس طرح سے ڈال لے کے 1-2 بوندیں ٹپک جائیں تو وہی کافی ہے۔ بہت زیادہ چہرے کو دھونا یا زخم کے آس پاس کی جگہ کو بہت زیادہ دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 2-3 قطرے ٹپک جائیں پانی کے تو وہی کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اکثر بدن یا آدھا بدن زخمی ہو تو تیمم کرے گا، اور اگر اکثر بدن صحیح ہو تو اس کو دھوئے گا اور زخم پر مسح کرے گا ولا یجمع بین الغسل والتیمم، اور دھونے اور تیمم کرنے کے درمیان جمع نہیں کرے گا، یعنی دونوں کام نہیں کرے گا بلکہ ایک ہی کام کرے گا، یا تو دھوئے گا یا تیمم کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ایک ہاتھ میں کوئی پریشانی ہو گئی، بہت زیادہ وہ زخمی ہو گیا اور اس کے اوپر وہ پانی نہیں ڈال سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں ایک ہاتھ چونکہ زخمی ہے اور دوسرا صحیح ہے اور دیگر اعضاء سب صحیح ہیں تو اسے سارے اعضاء پر غسل کرنا چاہیے، دھونا چاہیے، اور یہ جو حصہ زخمی ہے اس پر تیمم کر لینا چاہیے، اس پر جو ہے مسح کر لینا چاہیے۔ اور اگر زیادہ زخم ہے تو پھر تیمم ہی کرے گا، جو اعضاء سلامت ہیں ان کو دھوئے گا نہیں بلکہ تیمم ہی کافی ہو جائے گا۔ ولا یجمع بین الغسل والتیمم، دھونے اور تیمم کرنے کے درمیان جمع نہیں کرے گا۔ وینقضہ ناقض الوضوء، اور توڑ دے گا تیمم کو وضو کو توڑنے والی چیزیں، اور توڑ دیں گی تیمم کو وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ جن تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان ساری چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، جیسے خون کا نکل آنا یا ناپاکی کا نکل آنا یا نماز میں قہقہ مار دینا یا ٹیکلا یا سو جانا، تو جو شکلیں وضو توڑنے والی ہیں وہ ان سب چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ والقدرت علی استعمال الماء الکافی، اور مائع کافی کے استعمال پر قدرت ہو جانا، مائع کافی کے استعمال پر قدرت ہو جانا۔ اگر کسی کو اتنا پانی مل گیا جس سے وضو کر سکتا ہے تو اس پر قدرت ہوتے ہی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کے پاس اتنا پانی آ گیا کہ جس سے وہ وضو کر سکتا ہے تو پانی پر قدرت ہوتے ہی فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، تیمم ٹوٹ جائے گا اور اسے وضو کرنا لازم ہوگا۔ اور مائع کافی کے استعمال پر قدرت ہونا، اگر قدرت ہے تو تبھی ٹوٹے گا، پانی کا پاس ہونا یہ ضروری نہیں بلکہ استعمال پر قدرت ہونا ہے۔ ومقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ ولا یعید۔ ومقطوع الیدین والرجلین، اور دونوں ہاتھوں کا کٹا ہوا اور دونوں پیروں کا کٹا ہوا، دونوں ہاتھوں کا کٹا ہوا اور دونوں پیروں کا کٹا ہوا جبکہ اس کے چہرے پر بھی زخم ہو، اذا کان بوجہ جراحۃ، جبکہ اس کے چہرے پر بھی زخم ہو، تو بغیر پاکی کے نماز پڑھے گا اور نماز کو لوٹائے گا نہیں۔ اگر کسی کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، چہرہ بھی زخمی ہے، تو ایسی صورت میں نہ تو تیمم کرے گا اور نہ ہی وضو کرے گا، بلکہ بغیر پاکی کے ہی نماز پڑھ لے گا، اور جب درست ہو جائے گا تو نماز کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی نماز اسی طرح سے ہو جائے گی۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَيَجِبُ طَلَبُهُ مِمَّنْ هُوَ مَعَهُ إِنْ كَانَ فِي مَحَلٍ لَا تَشِحُّ بِهِ النُّفُوسُ، اور ضروری ہے پانی مانگنا اس شخص سے جو اس کے ساتھ میں ہو، اگر ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں لوگ بخل نہ کرتے ہوں، اگر ایسی جگہ میں ہو کہ جہاں لوگ بخل نہ کرتے ہوں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطِهِ إِلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ، اور اگر نہ دے مگر مثلی قیمت کے بدلے میں، اور اگر نہ دے مگر مثلی قیمت کے بدلے میں، لازم شراؤہ بھی، تو لازم ہے اس کو اس سے خریدنا، تو لازم ہوگا اس کو اس سے پانی کو خریدنا۔
ان کان معه فاضلا عن نفقته، اگر اس کے ساتھ اس کے خرچے سے زائد مال ہو، اگر اس کے ساتھ اس کے خرچے سے زائد مال ہو۔ ویصلی بالتیمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، اور ایک ہی تیمم سے جتنی چاہے فرائض و نوافل پڑھ سکتا ہے، جتنی چاہے فرائض اور نوافل پڑھ سکتا ہے۔ وصح تقدیمہ علی الوقت، اور صحیح ہے تیمم کو وقت پر مقدم کرنا۔ ولو کان اکثر البدن او نصفہ جریحا تیمم، اور اگر بدن کا اکثر حصہ یا آدھا حصہ زخمی ہو تو تیمم کرے گا۔ وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح، اور اگر بدن کا اکثر حصہ صحیح ہو تو اس کو دھوئے گا اور زخم پر مسح کرے گا۔ ولا يجمع بين الغسل والتيمم، دھونے اور تیمم کو کے درمیان جمع نہیں کرے گا، یعنی دھونے اور تیمم کو جمع نہیں کرے گا۔ وينقضه ناقض الوضوء، اور تیمم کو توڑ دیں گی وضو کو توڑنے والی چیز۔ والقدرۃ علی استعمال الماء الکافی، اور مائع کافی کے استعمال پر قادر ہو جانا، وضو کو توڑ دے گا، تیمم توڑ دے گی وضو کو توڑنے والی چیزیں، اور مائع کافی کے استعمال پر قادر ہو جانا۔ ومقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ ولا یعید، اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کٹا ہوا جبکہ اس کے چہرے پر بھی زخم ہو تو بغیر پاکی کی نماز پڑھے گا اور نماز کو لوٹائے گا نہیں۔